کہ پاکستان کے قائد تھے، تحریک پاکستان کے سربراہ تھے، انہی کی قیادت میں عوام نے آگے بڑھ کر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جس کی ابتدا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں علماء دیوبند نے کی تھی۔ اور آج مجھے خوشی ہے کہ پاکستان فضائیہ کے سربراہ اور افواج پاکستان کے بری فوج کے سربراہ دونوں مولویوں کی اولاد ہیں۔ فیلڈ مارشل حافظ منیر احمد صاحب کے والد جلندھر کے رہنے والے تھے اور تقسیم کے بعد آ کر سرگودا میں آباد ہوئے اور پھر راولپنڈی چلے گئے، اور بحمداللہ وہ نہ صرف مسجد کے امام تھے بلکہ بہت بڑے حافظ قرآن تھے، حنفی تھے، اگرچہ ان کا مسلک بریلی تھا، لیکن ایئر چیف مارشل ظہیر بابر ان کے والد فاضل دیوبند تھے اور ان کی والدہ انتہائی متقیہ اور بچوں کو قرآن مجید پڑھانے والی اور لوگوں کے کام آنے والی ہمدرد غم گسار عورت۔ ایئر چیف مارشل ہمارے ظہیر بابر صاحب یہ 4 بھائی ہیں اور ان کے والد نے ان کی پرورش خالص لقمہ حلال سے، تو الحمدللہ مولویوں نے پاکستان بنایا اور مولویوں کے بیٹوں نے پاکستان بچایا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مرکز اہل حق، حضرت میاں اکمل قادری، علماء پاکستان۔ میرے محترم دوست، دنیا میں پاکستان جیسا ملک نہ ہے، نہ تھا، نہ ہو، اس لیے کہ سعودی عرب حجاز مقدس شروع سے ایک ملک تھا اور آج بھی اس کا نام بدل گیا۔ پہلے اس کا نام حجاز مقدس تھا، اب ایک خاندان کے نام پر، سعودی خاندان کے نام پر اس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ عراق ایک ملک تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے۔ شام ایک ملک تھا، ہے اور رہے، لیکن پاکستان ملک نہ تھا۔ اس کو علماء اہل سنت نے اللہ سے مانگا، قوم نے پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اس کے لیے جد و جہد کی اور 1940 میں اسی لاہور میں قرارداد مقاصد ہوئی، قوم نے منظور کی اور 7 سال کے بعد اللہ نے ہمیں پاکستان۔ میرے محترم دوست، آج جو فتح اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے یہ اس لیے ہے کہ کوئی شرابی ملک کا حکمران نہ تھا۔ آج اللہ نے جو فتح نصیب فرمائی ہے، ہمارا آرمی چیف بھی تہجد گزار ہے، ہمارا ایئر چیف بھی تہجد گزار ہے، اور ہمارا نیول سٹاف کا جو سربراہ ہے اللہ نے وہ بھی نیک لوگوں کی ایک کمان پاکستان کو عطا فرمائی۔ اس لیے میرے محترم دوست، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی سے۔ آج مجھے وہ دن یاد آ رہے جمعرات کا دن تھا، میری عمر 13 برس تھی۔ شام کو مجلس ذکر کے بعد ہمارے منشی گلزار احمد صاحب نے بتایا کہ کوئی گورنر ہاؤس سے فون آ رہا ہے اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ
ہمارے مرشد پاک حضرت اقدس مولانا عبید الانور رحمۃ اللہ علیہ سے گورنر پنجاب بات کرنا چاہا. میں گیا تو اس وقت پنجاب کے گورنر تھے غلام مصطفیٰ کھر صاحب. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب حضرت اقدس مولانا عبید الانور رحمۃ اللہ علیہ سے اہم قومی معاملات پر مشورہ کرنا چاہتا. اس لیے کہ ہر جمعرات ہمارے حضرت اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ جو غلط سیاست دانوں کی غلط سیاست کی وجہ سے مشرقی پاکستان گیا اور 93,000 مغربی پاکستان کے سرکاری ملازمین اور فوج کے اہلکار بھارت کی قید میں ہیں، یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھٹو صاحب کو پیغام دو کہ اگر وہ آئیں گے تو لوگ اس کو نہ جانے کس نگاہ سے دیکھیں. فرمایا میں نے مری میں فاروق اعظم مسجد میں مجلس ذکر کے لیے اتوار کو جانا ہے. اگر بھٹو صاحب مری میں ہوئے تو وہاں ان سے ملاقات کریں. چنانچہ راولپنڈی سے ہمارے حضرت مری تشریف لے گئے اور مری کے گورنر ہاؤس میں ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طویل مشاورت ہوئی، جس میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بتایا اور رہنمائی دی کہ کیسے آپ نے اندرا گاندھی سے مذاکرات کرنے اور آپ کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے. چنانچہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کراچی کے سربراہ جو نوجوان وکیل تھے وہ بھی تشریف فرما تھے اور پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے. مخدوم صاحب کے مرحوم کے والد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد، انہوں نے قرآن مجید حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا. بہرحال جب 3-3.25 گھنٹے مشاورت ہوئی تو حضرت نے فرمایا آپ اکیلے نہ تشریف لے جائیں، آپ اپنے ساتھ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے جائیں، کیونکہ جب وزیر اعظم ہندوستان ایک عورت ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایک عورت کا ہونا ضروری. جانے سے پہلے بھٹو صاحب نے ہمارے حضرت کو پھر فون کیا اور کہا کہ میری اہلیہ سفر کے لائق نہیں ہے. حضرت نے فرمایا آپ کی اہلیہ سفر میں نہیں جا سکتی تو آپ اپنی صاحبزادی کو لیں. یہ نقش پر بے نظیر بھٹو مرحومہ کے دل پر یہ بات نقش ہو. چنانچہ بہت عرصے کے بعد جب مخدوم امین فہیم صاحب نے ایک دن بے نظیر صاحبہ کو بتایا کہ ابھی جب میں کراچی سے دبئی آ رہا تھا تو میرے ساتھ ان مولانا عبید اللہ انور کے صاحبزادے بھی آ رہے تھے دبئی، جو جن کے کہنے پر بھٹو صاحب آپ کو شملہ لے کر گئے تھے. چنانچہ دبئی کے ہوٹل میں پیپلز پارٹی کے مخدوم امین فہیم صاحب کا فون آیا کہ بی بی یہ چاہتی ہیں کہ آج آپ کھانا ان کے ساتھ کھائیں اور آپ کے ساتھ اہلیہ محترمہ بھی ہے ان کو بھی لے آئیے، اور بی بی خود اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے کھانا بنانا چاہتی.
چنانچہ میں اور میری اہلیہ وہاں ان کے گھر پر گئے تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ بہت علیل تھی، وہ ویل چیئر پہ تھی، اور بی بی بے نظیر نے بتایا کہ یہ میں نے چیز اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے بنائی، اور بتایا کہ کیسے۔ میں جب 18-19 برس کی تھی تو حضرت مولانا عبید اللہ انور کے مشورے پر قائد عوام مجھے شملہ میں ساتھ لے کر گئے۔ تو آج مجھے اس سیاسی محنت کی وجہ سے دنیا میں یہ مقام ملا، کیونکہ وہ میرا پہلا بین الاقوامی سیاست کا تجربہ تھا۔ تو میں اس کی سپاس گزاری کے طور پر آپ کی یہ دعوت کی۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو صرف اس دعوت میں شرکت کے لیے کراچی سے بولا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو مسلمانوں کو عزت ملی وہ مسجد سے ملی اور مولوی سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ تم میں نہ مولوی، تم میں نہ سیاستدان بہتر ہیں، نہ سرمایہ دار بہتر ہیں، نہ دستکار بہتر ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ صاحبو، اس سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کو گڑتی، اس کی پہلی گڑتی ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا تاج محمود امروکی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں سے۔ اس لیے اللہ نے بھٹو سے دو کام لیے، ایک شملہ معاہدے میں باعزت 93,000 لوگوں کو رہا کروانا، 5,500 مربع میل مغربی پاکستان کا علاقہ بھارت کے کنٹرول میں تھا، وہ بھی ایک دستخط کے ساتھ ایک ہی رات میں واپس۔ اور دوسرا، اللہ نے ختم نبوت میں مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ اللہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے قدم سے۔ اس لیے کہ جب ان کو پہلی گڑتی، ان کو پہلی گھٹی کائنات کے سب سے ولی، بڑے ولی کے ہاتھ سے ہوئی تھی، تو اللہ نے اس کے اثرات اور پاکیزہ نتائج ظاہر کر۔ تو ہم خوش ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو ہر طرح کی دقتوں سے بچایا، اللہ آئندہ بھی بچائے۔ اور یہ جو فتح مبین نصیب ہوئی 5.5 گھنٹے کی لڑائی سے، دنیا انسانیت کی تاریخ میں اتنی مختصر جنگ کے بعد جو پاسا پلٹا ہے، اللہ نے اس سے پہلے کبھی مقدر نہیں۔ گویا پاکستان نے 71 کی جنگ اور بے عزتی کا بدلہ لیا، اور وہ بنگلہ دیش جو پرے گیا تھا ہمارے سینے سے آ لگا۔ خدا کرے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی یہ دوستی اور ترکی کی یہ آبیاری صبح قیامت تک باقی۔ یہ جو ترک ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، ترکی سے ہر سال ترکی کو ہندوستان کے ٹورسٹ سے 95 ارب ڈالر کا نفع ہوتا، لیکن ترکی نے 95 ارب ڈالر کو پیچھے پھینک دیا، اور میرے باپ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی تحریک خلافت کے نتیجے میں جو ہمارے علماء نے ترکی کے ساتھ جنگ بلقان میں کیا، ترکوں کو آج بھی وہ احسان یاد ہے جو علماء اہل سنت نے ان کے ساتھ کیا۔
اسی کی سپاس گزاری میں ترک حکومت اور وہاں کے دیندار لوگ پاکستان کے رہین منت. پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اگر میں نے کسی ملک میں دیکھی تو وہ ترک. اور ترکی کے علماء اس لیے کہ ترکی کے اندر جو روحانی سلاسل ہے یہ پاکستان سے زیادہ مقبول. وہاں پہ کوئی بدترین دنیا دار بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق بیت نہ ہو. اور جیسے پاکستان میں سلسلہ قادریہ ہے، ترکی میں سلسلہ نقشبندیہ کی وہ حیثیت ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس سے بڑھ کے کوئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے شیرہ والے کے دو سلاسل ہے، نقشبندیہ مجددیہ اور قادریہ راشدیہ. اللہ نے ان کی برکات سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی سیاست، جس نے گاندھی کو تحریک خلافت پر مجبور کر، حضرت مولانا عبید اللہ انور کی وہ سیاست جس نے بھٹو کو شملہ معاہدہ کرنے کی جرأت اور حوصلہ دیا، اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی، اور ظہیر بابر کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی. اللہ پاکستانی قوم کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، امن سے رکھے، چین سے رکھے، اور کھلی روزی اور کھلی صحت نصیب فرمائے. کھڑے ہو جائیے، نماز کی تیاری فرمائے.